اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید کچھ دنوں میں میرے ویڈیو بھی ویسے میں میرا واویلا اور میرا ماتم، میرا رنج و غم، میری حسرتیں، میرے احساسات، جذبات سارے 7 سال سے دبے ہوئے ہیں ان ویڈیوز میں، لیکن میرے سے بہتر کام احمد دیدات، میرے سے بہتر کام ذاکر نائک، میرے سے بہتر کام ہمارے ڈاکٹر اسرار احمد کی ڈیبیٹس کے تعلق سے جو ہے احمد دیدات کے اتنا بڑا ڈیبیٹ کرنے والا آریٹر نہیں آیا، اور اس کے جو جیسا رام کا چیلا ہنومان، اسی طرح احمد دیدات کا چیلا ذاکر نائک ثابت ہوئے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد جیسا ثانی اردو میں کوئی نہیں آیا، کیونکہ ڈاکٹر اسرار احمد اتنے قابل تھے، اردو، ہندی، فارسی، انگلش پہ کمانڈ تھا، ان کو عبور تھا، لیکن ان کے بھی دل بہت دریا دلی تھی۔ انہوں نے یہاں کہا تھا کہ امریکہ میں ایک یوسف حمزہ ہے، اس کی قابلیت ماشاءاللہ بولے تھے۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد کا میں جو کل دیکھا ویڈیو، یوٹیوب والے بند کر دیے، اور پھر انڈیا سے نیوز آئی کہ 22 یوٹیوب کے چینلز کو بند کر دیا گیا، اور میرا رونا 7 سال سے ہے۔ میرے ویڈیوز کو 5-10 دیکھے تھے صاحب، انہیں نکالا نہیں، اب پتہ نہیں اللہ عالم انہیں نکالا کیوں نہیں، لیکن میرا صبر تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تمہارے پاس اسلام کے سب سے بڑے جو ہے نتائج جو آتے ہیں سامنے، اس کو نہیں سمجھ سکتے تم۔ میں نتائج کی بات کر رہا ہوں، یعنی رزلٹ کی بات کر رہا ہوں، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اب جو قیامت کے وقت کا جو منظر ہے وہ تمہارے دماغوں میں نہیں آ سکتا، اس واسطے کہ تم لوگ اچھے سے اچھے اسکالرز کو نہیں چیک کریں دنیا میں۔ اس واسطے آج 4000 ویڈیوز جو ٹیپ ریکارڈر کے زمانے کے ویڈیوز جو بنتے تھے موویز کی طرح، جو بناتے تھے سی ڈی کی طرح، تو وہ سارے ختم ہو گئے۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کے 4000، وہ بدقسمتی سے انہوں نے صرف اردو میں لیکچر دیے، اور میں اردو انگلش دیتا ہوں، ہندی والے سمجھتے ہیں بول کے، اردو کو ہندی کا لفظ دیتا ہوں تاکہ ہندی والے بھی اردو کو سمجھے کر کے، کیونکہ یہ دونوں زبانیں اردو ہندی 2 ٹوین سسٹرز کی طرح ہے، جڑواں بھائی کی طرح ہے۔ جیسے فلم آئی تھی دلیپ کمار کی رام اور شیام کی جیسا ہے، یا سیتا اور گیتا ہیما مالنی کی آئی تھی ویسا ہے۔ تو اب اردو سے بھی نفرت ہو گئی انڈیا کے اندر، شروع کر دیا ہو وہاں پر بی جے پی۔ ہلدی رام کے جو بھی پروڈکٹس ہے اس کے اوپر اردو ہے بولتا ہوں، اور ہلدی رام عربی میں اس واسطے لکھا تھا کہ اس کو ایکسپورٹ کرنا ہوتا ہو، مگر عربی، اردو، فارسی کی تمیز تو ہندو، بی جے پی، آر ایس ایس کو نہیں ہے، اس واسطے اردو کا دشمن ہے، کیونکہ پاکستان کی نیشنل لینگویج ہے، اس واسطے دشمنی کر لیا انہیں۔ تو ایک ایک کر کے پورے جس طرح سے بتوں کو گرا دیا گیا تھا مکہ میں، آج قیامت سے پہلے اسلام کے پورے بانیوں کو گرا دینا چاہ رہے۔ اس کی خدا کی قدرت بھی ان کا ساتھ دے رہی، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سالوں میں 72,000 علماء دین کو اٹھا لیا تھا، اب چند طارق جمیل کے جیسے رہ گئے۔ ابھی میں اس کا ایک طارق جمیل کا ایک بیان دیکھا، انہیں بچے سامنے بیٹھے ہوئے تو انہیں وہ ایک عورت کا قصہ سنا رہا، ہارون رشید کے پاس جو ایک کام کرنے والی خادمہ تھی، اس کا لیکچر ایسا بتا رہا جیسے پورن اسٹوری بتا رہا مسجد میں بیٹھ کے، وہ بچوں کو بتا رہا انہیں کیسی خوبصورت ہے اور انہیں اس کی کیا ادائیں تھی۔ استغفر اللہ، میں بولا اللہ اس کو بھی معاف کر، وہ بچے جہاں بیٹھے ہوئے اس کو بھی معاف کر، کیونکہ ہم تبلیغ میں سیکھے تھے کہ اللہ کی بات جہاں ہوتی فرشتے وہاں جمع ہو جاتے،
بھلے وہاں جو ہے انہیں ایسے خالی پون قصے سنا رہے جیسا طارق جمیل ہے تو بھی کیا ہوا، کیونکہ میں اچھی سمجھتا ہوں باتیں، میں بچپن سے تبلیغ میں تھا، دل بہلا رہا بچوں کا اس میں. ایک ہمارے پاس بھی تھے ایسے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، عاقل صاحب ہو گیا شاید، اللہ جنت کرے. انہوں بھی ایسی بچوں کو جو ہے چٹکلے سنانا، لطیفے سنانا اور پھر اسلام کی بات رکھنا بول کے تھا. آج طارق جمیل کا بھی وہی حال دے، ایسے مزے لے کے سنا رہا قصے پوچھو مت. پھر بول رہا دیکھو اللہ تعالیٰ شہوت کی باتیں مت کرو. ارے پورا شہوت جگہ رہا تو، تیرا بیان میں سنا، لعنتی تو، تیرے اندر تصور بھی نہیں آنا تھا. تیرے کو رابعہ بصری اور حسن بصری کا قصہ سنا تو سن. طارق جمیل تو بڑا تو سمجھ رہا تو، میں تیرے کو بتا رہا سن. میں تبلیغ سے بہت نفرت کرتا ہوں کیونکہ تم مرد نہیں ہے. جہاد تمہارے اس میں پہلو نہیں ہے. جہاد بولے تو تم لوگ خالی مسلمان کو مسلمان بلانا جہاد سمجھ رہے. مسلمان دوسرے کو بلانا جہاد ہے. تم نہیں بلاتے ہو، اسلام کی طرف بلاؤ، پیس کا معنی بتاؤ، غیر کو نہیں بتاتے تم سالے. اس واسطے تو بھی وہ جو بنگلے والی مسجد سب بدنام ہو گئے انڈیا سے لے کے پوری دنیا میں. تو میں بتا رہا تھا یہ طارق جمیل کو کہ حسن بصری اور رابعہ بصری ایک ہی کمرے میں ہے، پوری رات ایک دفعہ یہ عورت ہے یہ مرد کا خیال لیا، اس کو بولتے ایمان. تو کیا سنا لیتے بیٹا رخی سے، عورت ایسی ہے ویسی ہے. تو چھوڑو، میں کدھر سے کدھر چلے گیا. ابھی رمضان میں میرا غصہ اللہ مجھے معاف کر دے. رمضان میں میرا رونا کل سے یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے ویڈیوز کو نکال دیے. بدقسمتی سے صرف اردو میں رہتے تھے ان کے. اب ان کی بکس چھپانا ہے یا ان کے کیسٹس بھی کسی کو سنانا ہے، کوئی نہیں سنا سکتا. اب چھپانے کی تو بات دور کر دو. میں صرف 7 باتیں دیا میرے ویڈیوز میں 11 سال میں. ایسے ہیں تم خود سلیکٹ کر کے، تم خود پرنٹ کر کے خالی مسجدوں میں رکھ دو، بول رہا ہوں، چاہے پاکستان میں یا انڈیا میں یا پھر امریکہ کینیڈا میں، یا تم اگر یورپ میں ہے تو یورپ میں بھی انگلش میں رکھ دے سکتے، کیونکہ انگلش جو ہے حاوی ہو گئی پوری دنیا پہ. میں برا وقت کیوں ہے بتا رہا ہوں، سنو. عمران خان اسلام کی بات رکھنا چاہا، یہود و نصارہ کے آنکھوں میں کھٹکا، اس کے جو ہے سیاسی جان کے لالے پڑ گئے. انڈیا میں 370 بول کے کشمیر کا قصہ بی جے پی اٹھایا، پھر انڈیا میں 3 طلاق بول کے اٹھایا، پھر انڈیا میں گوشت کے اوپر گائے کے، پھر انڈیا میں اب اذان پہ، پھر انڈیا میں حجاب پر، پھر انڈیا میں اب اردو پر بھی آ گیا. تو جتنے اسلام کے پریکٹس کے طریقے ہیں اس کو ہندو بی جے پی آر ایس ایس روک دینا چاہ رہا، اور یہاں یہودی ڈاکٹر اسرار احمد جیسوں کو روک دینا چاہ رہا. اب میرے سوچو، میں تو ایک حقیر ہوں، میں نام بھی نہیں بتاتا، میرے کو کچھ چاہیے بھی نہیں، ویورز یا مجھے کوئی نہیں چاہیے، سبسکرائبرز مجھے کوئی نہیں چاہیے، پیسہ یہ لوگ جو دیتے ہیں، صرف میں روز 10 ویڈیو دیکھنے والوں کی اس میں خوش رہتا ہوں. کیوں تھا؟ کیونکہ میرا کام ہے اللہ کی بات رکھنا. میرے پاس جنت ہے، اس کی حقیقت ہے میرے پاس. اللہ بہتر جانتا، میرے کو اللہ نے جنت دی. میرا دل کہتا میرے تو پورے اپنے چلے گئے دنیا سے. میرے بچوں کی جو آنے والی جنریشن، میرے بچوں کے جیسی آنے والی جو جنریشن ہیں، ان لوگوں میں بھی جنت پائے وہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ تو ڈکلیئر کر دیا کہ پہلے کے ہی زیادہ جائیں گے، آخرین میں تو نہیں جائیں گے. اللہ خود بول دیا، مسلمان خود لوزر ہے بول دیا اللہ. یہود و نصارہ تو دور کی بات. ارے تم سوچو، یہ ویڈیو کا نام میں کیا رکھنا چاہ رہا ہوں. ہندو کیوں رام ڈائریکٹ بھگوان بول کے نہیں بول سکتا؟ شیوا بھگوان کیوں نہیں بول سکتا؟ گنیش بھگوان نہیں کیوں بول سکتا؟ ہنومان کو کیا بھگوان بولے گا یا چیلا بولے گا؟ یہ نہیں بول سکتا آج تک.
یہ ہنومان کا چالیسیا پڑھنے والے سے پوچھو انہیں بھگوان ہے یا رام کا چیلا ہے، یہ تک نہیں بول سکتے سالے. اور یہ کرسچن جو کمرشل پورے رمضان میں شیطان کی طرح پیسہ خرچ کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں معلوم کہ امریکہ کے اندر چرچ خرید کے پورے مسجد بنا دے رہے. 70% کرسچن نہیں پریکٹس کر رہے. اور جیسس کو انہیں گاڈ نہیں بول سکتا. جیسس کو ڈائریکٹ انہیں جو ہے سن بول کے بھی نہیں بول سکتا. ہولی اسپرٹ فادر اینڈ سن بولنا پڑتا ہے اس کو، ان کا نہیں. گاڈ بولنا پڑتا، سن آف اے گاڈ بولنا پڑتا ہے اس کو، ڈائریکٹ نہیں بول سکتا. لیکن وہ مرے جا رہا، پیسہ ہے اس کے پاس، خرچ کر رہا. اور یہ پیسہ جا کے یوکرین کے لوگوں کو دینا رہے، کرسچن مشنری کا کب تک کرتا رہے. وہاں سیولینس کو مار دے رہا رشیا. تیرا بھی، انہیں بھی کرسچن، تو بھی کرسچن. رشیا بھی کرسچن، تو بھی کرسچن. یوکرین کا اور نیٹو والا اور امریکہ، تو بھی کرسچن. تم لڑ لے رہے نعرے. عیسیٰ علیہ السلام پیس کے لیے آئے تھے نعرے. گاندھی پیس کے لیے آیا تھا نعرے. ارے ہندو، ارے تم ڈائریکٹ نہیں بول سکتے گاڈ کا نام. اللہ اکبر.